ویلکم ٹو سلمان ریالٹی ڈاکس۔ تو دوستوں، آج ہم ایک ایسی تاریخی کہانی دکھانے جا رہے ہیں جو صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ گئی۔ یہ ہے مغل سلطنت کا عروج، ایسی سلطنت جس کا نام آج بھی طاقت، شان اور حکومت کی مثال ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک جوان مگر بہادر سردار سے جس کا نام ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر کو بچپن سے ہی جنگ اور سیاست کا تجربہ تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے پاس اپنی زمین تک نہیں تھی، مگر بابر نے ہمت نہیں ہاری اور اس کا یہ ایک مقصد تھا کہ ایک ایسی سلطنت بنائی جائے جس سے دنیا تعریف سے یاد کرے۔ سال تھا 1526۔ بابر اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ہندوستان کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ آگے تھا ابراہیم لودھی جو ایک طاقتور بادشاہ تھا، لیکن بابر نے ایک نئی اسٹریٹجی استعمال کیا اور یہی ہوتی ہے پانی پت کی پہلی جنگ جو مغل سلطنت کی بنیاد بن گئی۔ جنگ صرف 3 گھنٹے چلی اور رزلٹ نے پورے ہندوستان کو ہلاک کر رکھ دیا۔ بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس کے ساتھ مغل ایرے کا آغاز ہو گیا۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا، لیکن تقدیر نے اس پر بہت سخت وقت ڈالا۔ شیر شاہ سوری نے اسے ہرایا اور ہمایوں کو ملک چھوڑنا پڑا، مگر سالوں بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور ایک بار پھر مغل سلطنت کو زندہ کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے انسپائرنگ کم بیکس میں سے ایک ہے۔ مغل سلطنت کا اصلی عروج شروع ہوتی ہے جلال الدین اکبر کے ساتھ۔ اکبر نے جنگوں سے زیادہ عقل اور عدل کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس نے نیا ٹیکس سسٹم بنایا، مذہبی برداشت کو پروموٹ کیا، لینڈ ریفارمز کیے، ایک طاقتور فوج تیار کی۔ اکبر کی ایرا مغل ہسٹری کا گولڈن ایج تھا۔ مغلوں نے صرف جنگ ہی نہیں کی، انہوں نے دنیا کی خوبصورت ترین عمارتیں بنائی جس میں آتی ہے تاج محل، ریڈ فورٹ، فتح پور سیکاری، جامع مسجد، اور ان کا کلچر ہندوستان کو ایک نیا رنگ میں رنگ گیا۔ اکبر کی بعد سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی اور ایونچولی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کی علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ 1800 تک مغل سلطنت صرف ایک نام رہ گئی۔ یہ تھی مغل سلطنت کی عروج اور زوال کی کہانی، ایک ایسی سلطنت جو ہمت، اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کی مثال بن کر دنیا کی ہسٹری میں لکھی گئی۔ اگر آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز پسند آتی ہے تو سلمان ریالٹی ڈاکس کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں ایک اور سچائی پر بیسڈ کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو۔